government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। वेस्टर्न ब्लॉक है, ये इकट्ठे हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये फिर एक दूसरे को बैक करने की कोशिश करते हैं। इसका एक डोमिनोज इफेक्ट आपको दिखने को मिल रहा है कि एक पुल आउट किया तो दूसरा किया, अब आगे जाके और भी हो सकते हैं। कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स इसलिए पाकिस्तान नहीं आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया था। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स के पाकिस्तान न आने की वजह क्या है। वजीर आजम इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अमेरिका को फौजी अड्डे देने के सवाल पर कहा था कि बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फवाद चौधरी का टीम्स के न आने की अहम तफसीलात से कौम को जल्द आगाह करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी रमीज आजा बोले, बदकिस्मती से मगरबी मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। अचानक दौरा मुलतवी करने पर पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बाज़ाबता एहतजाज, मरास्ता लिखकर दौरा मुलतवी करने की वजह पूछ दी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथरटन ने एहसान फरामोश और बरतानवी सहाफी पीटर ओबोर्न ने बेकार और बुज़दिल करार दे दिया। पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को अपने साबिक खिलाड़ियों और सहाफियों की कड़ी तनकीद का सामना। मारूफ बरतानवी सहाफी पीटर ओबोर्न ने कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स से डरता है क्योंकि वो सब इंडिया से मुतासिर हैं, खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। एक बेकार बुज़दिल बोर्ड ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार करके अपने एक ऐसे करीबी दोस्त को लात मारी जिसका हमें इंतहाई मशकूर होना चाहिए था। एक और बरतानवी सहाफी जॉर्ज डोविल ने कहा कि पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड का दौरा किया, अगर लंदन में जिंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं। साबिक कप्तान इंग्लैंड क्रिकेट टीम माइक एथरटन ने कहा कि कोरोना वबा के दिनों में पाकिस्तान ने इंग्लैंड का दौरा करके जो सखावत दिखाई और जो एहसान किया, इंग्लैंड पाकिस्तान के इस एहसान का वाजिबुल अदा कर नहीं उतार सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की बैन-अल-अक़वामी सेहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल और खत्ते के अमन के लिए अपने बैन-अल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन का ख्वाह है। आर्मी चीफ की यूनान के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनखला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की खवातीन मजबूत हैं, दुनिया उन्हें वक्त दे, वो खुद अपने हुकूक ले लेंगी। ये हुकूक लेने में उन्हें 1, 2 या 3 साल लग सकते हैं। तालिबान कह चुके हैं कि खवातीन को कौमी धारे में मरहलावार शामिल करेंगे। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए आइडियल होगा। वहाँ खाना जंगी या इंसानी बहरान हुआ तो मुहाजिरीन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होंगे। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। इन्होंने कर्जे लिए लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के भाग गया इसका भाई। सजा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको जमीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया। जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में हुकूमत पर चढ़ाई, कहा 50 लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठे।
بے روزگار بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں؟ پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا. بجلی، پیٹرول اور تیل کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے؟ وفاقی وزیر شیری مزاری نے شہباز شریف کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا پیٹ پھاڑ کر پیسے لائیں گے، خود لوٹ کر بھائی باہر بھاگ گیا. یہ کہتے ہیں گریبان میں جھانکیں یا اپنے گریبان میں جھانکیں. شہباز شریف نے جواب دیا ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں، سزا پاناما پر نہیں کاما پر ہوئی تھی. اتفاق فاؤنڈری کی مشین بیچ کر قرضہ اتارا، 1 روپیہ بھی معاف نہیں کروایا. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ماڈل ٹاؤن لاہور میں پائے جانے کے لیے دھاندلی اور ووٹ چوری کرنا پڑتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں. اب دوبارہ ووٹ چوری کرنا ممکن نہیں ہوگا. ان کے پول کھل رہے ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہیں. کہا اگر کمزوری دکھائی تو یہ ہم پر چڑھ دوڑیں گے. ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا، بیانیوں کے تضاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس پر توجہ دینی چاہیے. اگلا الیکشن نون لیگ کا ہے، اس لیے ہمیں مضبوطی اور اتحاد سے الیکشن لڑنا ہوگا. انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی سے اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کی ملاقات میں کیا گیا. پارلیمانی کمیٹی دونوں ایوانوں کے اراکین پر مشتمل ہوگی. نواز شریف کی جائیدادیں فروخت کر کے 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی رقم پوری کی جائے. نواز شریف کے نام پر اپر مال لاہور میں بنگلے. شیخوپورہ میں زرعی زمینیں ہیں. ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد نے نواز شریف کے اثاثوں کی تفصیلات کے ساتھ متعلقہ ڈی سیز کو جائیدادیں فروخت کرنے کی ہدایت جاری کر دی. نواز شریف کی جائیدادیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں عائد جرمانے کی رقم کی وصولی کے لیے فروخت کی جا رہی ہیں. احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو میاں نواز شریف کو 7 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی. نیب عمران خان کے سیاسی ایجنڈا کا اعلی ہے. چیئرمین نیب غلام بنے ہوئے ہیں. نیب کی پریس ریلیز کا اصل مقصد چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کی درخواست ہے. ترجمان نون لیگ کا نواز شریف سے جرمانے کی وصولی سے متعلق نیب پریس ریلیز پر رد عمل. کہا جس فیصلے پر پریس ریلیز جاری کی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اور اس پر حتمی فیصلہ نہیں آیا. نیب کی نواز شریف کے خلاف پریس ریلیز غیر قانونی ہے. اندھے نیب کی خلا بازیاں عمران خان کی کرپشن اور آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، بی آر ٹی پشاور، بلین ٹری سونامی اور LNG میں نظر نہیں آتی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ انگلش ٹیم کے نہ آنے پر مریم نواز نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. جب ملک بھر کی دولت لندن میں رکھی ہوئی ہو تو آپ یہ جرت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے وقار کے ساتھ جڑا بیان دے سکیں. اگر ہیلی کاپٹر پر ریفرنس بنے تو آپ کا پورا خاندان جیل میں ہوگا. آپ کا تو سارا کھانا ہی ہیلی کاپٹر پر ٹرانسفر ہوتا تھا. ہیلی کاپٹر پر حلیم سے لے کر پائے تک آپ کے لوگوں نے ٹرانسفر کیے. اس پر صرف آپ کا خاندان نہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے باورچی بھی جیلوں میں ہوں گے. نواز شریف کو سزا کم ملی ہے، بڑھائی جائے. نیب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل. کہا العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو ملی 7 سال قید کی سزا میں اضافہ ہونا چاہیے. عدالت نے پوچھا نواز شریف تو موجود نہیں، اپیل آگے کیسے چلے گی؟ نیب نے کہا کہ اپیل نواز شریف کی غیر حاضری میں ہی سن لی جائے. وہ بتائیں گے کہ کیس کیسے آگے بڑھانا ہے. کورونا ویکسین لگوائیں یا پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیں. ویکسینیشن نہ کروانے والے 1 اکتوبر سے اندرون ملک اور بیرون ممالک ہوائی سفر نہیں کر سکیں گے. شادی کی تقریبات اور شاپنگ مالز میں بھی نہیں جا سکیں گے. NCOC نے خبردار کر دیا. گائیڈ لائنز کے مطابق 1 اکتوبر سے مکمل ویکسینیشن نہ کروانے والوں کو ڈائن ان، ڈائن آؤٹ اور کسی ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں رہائش کی اجازت نہیں ہوگی. اساتذہ اور ٹرانسپورٹ سٹاف بھی مکمل ویکسینیشن کے بعد ہی اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. کراچی اور لاہور میں کورونا کی شرح میں کمی. 24 گھنٹوں کے دوران کراچی اور لاہور میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 7% پر آ گئی. حیدرآباد میں شرح 10%، ملتان میں 8%، راولپنڈی اور فیصل آباد میں 6% رہی. اسلام آباد میں 2.4% اور پنجاب بھر میں شرح 4.8% ریکارڈ کی گئی. ملک میں کورونا کیسز کی شرح کم ہو کر 4% پر آ گئی. کورونا سے مزید 81 افراد انتقال کر گئے. 1897 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے.
पेशावर में डेंगू बेकाबू होने लगा। 24 घंटों के दौरान 213 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 440 मरीज सामने आए। 6,549 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 17 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। उनमें से 10 का ताल्लुक लाहौर से है। गुजरांवाला शहर और गिरदनवा में बारिश। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा वर्का में बारिश का पानी दाखिल हो गया। इमरजेंसी वार्ड, मरीजों के कमरे और लेबर रूम भी ज़ेरे आ। 4 घंटे बाद अस्पताल से पानी निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें पानी में डूबी रहीं, लेकिन बारिश खत्म, पानी खत्म। शहर का ज्यादातर इलाका क्लियर करा लिया गया। फैसलाबाद में बारिश के बायस 42 फीडर्स ट्रिप कर गए। पेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश से जेहलम में गलियां तालाब बन गईं। शेखुपुरा और बहावलपुर में भी बारिश। मुल्तान में बारिश और आंधी के बायस 150 फीडर्स ट्रिप कर गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह में तीसरी बार कीमतों में इजाफा। साबुन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर और दीगर अशिया मजीद महंगी। कपड़े धोने वाले साबुन की फी किलो कीमत में 22 रुपए तक और टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपए इजाफा। 500 मिलीलीटर ग्लास क्लीनर की कीमत 12 रुपए बढ़ा दी गई। 1 लीटर फिनाल की बोतल 6 रुपए महंगी। हिप्नोटिज्म, शर्त जुबानी या मिली भगत, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कराची में लूट मार की अनोखी वारदात। न असलहा दिखाया, न डराया धमकाया। 9 सरबाज गिरोह स्टोर में दाखिल हुआ। कैशियर को न जाने क्या कहा, अल्फाज में न जाने क्या तासीर थी। कैशियर ने खुद ही सारी रकम निकालकर मुल्जिमान के हवाले कर दी। वो आराम से लेकर निकल पड़े। स्टोर के मालिक का मुकदमा दर्ज कराने से गुरेज। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वजीर आला सिंध पर फर्द जुर्म 7 अक्टूबर को आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने मुराद अली शाह को तलब कर लिया। तमाम शरीक मुल्जिमान भी तलब। नैब ने मुराद अली शाह और दीगर मुल्जिमान की दस्तावेजात पर एतराज़ात गुज़श्ता रोज दूर किए थे। वजीर आला सिंध पर नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट के लिए कवायद से हटकर फंड जारी करने का इल्जाम है, जिससे मुबैना तौर पर अरबों रुपए का गबन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ने कुछ अर्सा कबल अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। खुद ही आगे हाउस में बता देते हैं कि जी मैं कल से मोदी को फोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फोन ही नहीं ले रहा। खुद ही जो है वो आप कहते हैं कि जी जो बाइडन जो है वो फोन नहीं कर रहा। फोन किया था वज़ीर-ए-आज़म न्यूजीलैंड को, उसने हमारी बात नहीं मानी। और लाडला और ताबेदार आइन से भी बड़ा है, ये कानून से भी बड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है, ये पार्लियामेंट से भी बड़ा है, ये इलेक्शन कमीशन से भी बड़ा है। ऐसा नहीं हो सकता। पहली इंतखाबी इस्लाहात जो हैं उनमें पहला कदम ये होगा कि इलेक्शन की चोरी को रोका जाए। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह का वज़ीर आज़म पर तंज। कहा एक सरबराह का फोन उठाता नहीं, दूसरा इनको फोन लगाता नहीं, जो फोन उठा लेता है वो बात नहीं मानता। एहसन इकबाल ने कहा कि जिस इलेक्शन कमिश्नर पर आज हुकूमती वज़रा तनकीद कर रहे हैं उनका नाम खुद हुकूमत ने तजवीज़ किया था, जिसे अपोजिशन ने इत्तेफाक राय के लिए तजवीज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस्लाहात पर पेशरफ्त तभी होगी जब पार्लियामेंट की ऐसी कमेटी बने जिसमें हुकूमत की अक्सरियत ना हो। वो कमेटी नाम नहाद इस्लाहात को देखकर फैसला करेगी। आइन में लिखना चाहिए कि इलेक्शन चोरी करने वाले पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चले। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि विफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर जारिहाना हमले इदारों को बदनाम और तबाह करने की पॉलिसी का तसलसल है। इदारों पर हमले मुल्क के आईनी निज़ाम की बुनियादों को हिला देगा जो कौमी साख को कायम रखता है। हुकूमत PMDA निज़ाम की बुनियादों को हिला देगा।
مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید نے کہا کہ نامساعد حالات میں بھی نواز شریف کا پرچم مریم نواز نے بلند کیے رکھا، ورنہ تو آج نون لیگ کی صرف وہ تصویر نظر آتی جو میڈیا کے زور پر عمران سے بنوائی گئی تھی۔ ایک بیان میں پرویز رشید نے کہا کہ یہ مریم کی تقریر ہی کی دین ہے کہ آج انتخابات کے شفاف ہونے کی فضا بنتی نظر آ رہی ہے۔ مریم کی تقریر سے انتخابات میں حصہ لینے والے نہیں بلکہ انتخابات چوری کرنے والے خوفزدہ ہیں۔ ٹیبل کرسیاں لگا کر سڑک کیوں بند کی؟ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ریسٹورینٹ انتظامیہ اور شہریوں میں جھگڑا، کرسیاں میزیں چل گئیں، خواتین بیچ بچاؤ کراتی رہیں، پولیس نے جھگڑا کرنے والوں کو تھانے بند کر دیا، صلح صفائی کے بعد چھوڑ دیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین بوسٹر لگانے کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ حکام کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے ابھی تک بوسٹر ڈوز لگانے کے احکامات نہیں ملے۔ ایکسپو سینٹر سمیت کراچی کے کئی سینٹرز میں سانوفارم ویکسین بھی نایاب ہو گئی۔ پہلی اور دوسری خوراک لگوانے کے لیے آنے والوں کو ایک ہفتے بعد آنے کا کہا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبردستی کورونا ویکسینیشن کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے فیصلے میں کہا، درخواست گزار کو ریاست کے شہریوں کو جان لیوا کورونا سے بچانے کی پالیسیز پر اعتماد کرنا چاہیے۔ افغانستان کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے عمران خان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ افغانستان میں کسی ملک کی مداخلت نہیں چاہتے مگر تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ جانتے ہیں داعش کو کس طرح ناکام بنانا ہے۔ ماضی میں داعش کے خلاف کارروائیاں مؤثر رہی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں کونسل آن فارن ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی صورتحال ہر ایک کی نظر میں ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ امریکہ افغانستان میں اپنے بنیادی اہداف حاصل کر چکا۔ 9/11 کے بعد پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مل کر مقابلہ کیا۔ پاکستان کے لیے امریکہ اہم اتحادی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مظالم برپا کر رکھے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے مسلسل سفارتکاری کا دور شروع کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کووڈ کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے اضافی اعلانات کرے گا۔ امریکہ پرامن اصلاحات کرنے والی کسی بھی قوم کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے امریکہ اپنے عہد پر برقرار ہے۔ امریکہ کا نومبر سے ویکسین شدہ افراد پر آئے تمام سفری پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ مکمل ویکسین والے مسافر نومبر سے امریکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ شہریوں کو سفر سے قبل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، منفی کورونا ٹیسٹ رپورٹ اور رابطوں سے متعلق آگاہ کرنا ہوگا۔ امریکہ میں برطانیہ، یورپی ممالک، چین، بھارت، جنوبی افریقہ، ایران اور برازیل سمیت مختلف ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا انتخابات جیتنے کا دعویٰ۔ ٹروڈو کے بڑے حریف کنزرویٹو رہنما نے شکست تسلیم کر لی۔ جسٹن ٹروڈو نے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ کینیڈا کی عوام نے کورونا سے نمٹنے اور بہتر دنوں کے لیے لبرلز کو دوبارہ منتخب کیا۔ عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹروڈو کو حکومت بنانے کے لیے ایک اور پارٹی کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ مکمل نتائج جمعرات تک آنے کا امکان ہے۔ کشمیر، فلسطین اور افغانستان کے عوام کو امن کی تلاش۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج امن کا دن۔ مساوی اور پائیدار دنیا کا قیام اس سال کا عنوان ہے۔ Assalamu alaikum. I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. مجھے افسوس ہے۔ میں امید کرتا ہوں آخر میں جیت کرکٹ کی ہوگی۔ برطانوی ہائی کمیشن نے نہیں کہا تھا کہ انگلش کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنے میں کوئی سیکیورٹی خطرات ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ کہا انگلش بورڈ نے دورہ منسوخ کرنے کی وجہ کھلاڑیوں کی بہبود بتائی۔ پاکستان کے لیے برطانوی ٹریول ایڈوائزری میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔
سابق کرکٹ کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں دہشت گردی نے کھیل اور انٹرٹینمنٹ کو ہر ملک میں متاثر کیا ہے. ساری زندگی بھیڑ بننے سے بہتر ہے کہ ایک دن کے لیے شیر بنا جائے. وقار یونس نے کہا کہ رونے دھونے سے بہتر ہے دنیا کو دکھائیں ہم زندہ قوم ہیں. T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ہر پاکستانی کی حمایت کی ضرورت ہے. سابق ٹیسٹ کرکٹر یونس خان نے کہا کہ اب پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے کھلاڑیوں کی عزت نہیں کریں گے باہر والوں کا رویہ یہی ہوگا. چیئرمین رمیز راجہ باتیں کم کریں اب کام کرنے کا وقت ہے. ورلڈ کپ T20 میں نیوزی لینڈ سے کھیلنے یا نہ کھیلنے پر غور کرنا چاہیے. ورلڈ کپ کی ٹیم جیسی بھی ہے کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں. سنوکر 6 ریڈ ورلڈ کپ کے پانی میں بھارت کے پنکج اڈوانی نے پاکستان کے بابر مسیح کو ہرا دیا. پنکج نے بابر کو 7-5 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. دوسرے آل پاکستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈائمنڈ جوبلی گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا کوئٹہ میں آغاز. نمائشی میچ میں افغان کلب چمن نے بلوچ کلب کو مقابلے میں 2 گول سے ہرایا. ٹورنامنٹ کے باقاعدہ میچ اس کا آغاز کل سے ہوگا. ٹورنامنٹ جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں گریناڈا اور بارسلونا کے درمیان میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-1 گول سے برابر ہو گیا. ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کے چاہنے والے آج بھی بے شمار. مداح ان کا 95واں یوم پیدائش نہیں بھولے. بڑی درگاہ پر ایک جوان مجاور بیٹھا ہوا ہے. اس سے جا کر ملنے اور اس کے ملنے کے بعد ماہی کو بلائیے گا اپنے پاس. اسی جوگی کی تصویر نظر آئے گی آپ کو. وہ دونوں مرتے مر جائیں گے لیکن اپنا درد کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے. اور پاکستان کے نمبر 1 چینل جیو سے نشر ہونے والی 7 اسٹار انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل خدا اور محبت نے بھارت میں بھی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. گزشتہ قسط کو پہلے 48 گھنٹوں میں 1.5 کروڑ لوگوں نے دیکھا. خدا اور محبت یوٹیوب پر بھارت میں نمبر 1